السلام علیکم. یہ کنال کا برانڈ نیو گھر ہے جو کہ فار سیل ہے اور یہ جوہر ٹاؤن کے قریبی علاقے میں واقع ہے. یہ ہم اس کے گیٹ کے انٹرنس سے سٹارٹ ہوتے ہیں. لیفٹ ہینڈ پہ چھوٹا سا لان ہے, ٹیب لگا ہوا ہے اور ہلکی پھلکی گارڈننگ ہوئی ہے اور فرنٹ میں اس کا ایلیویشن اچھا خوبصورت ہے. اور یہاں پہ یہ گیرج ہے جہاں پہ یہاں کے گارڈ اور سیکیورٹی سے متعلقہ لوگوں کی رہائش ہے. یہاں پہ 4 بڑی گاڑیوں کی پارکنگ ہے اور خاصا کھلا ہوادار اور کشادہ گراج ہے. جب ہم یہ لیفٹ سائڈ پہ جائیں تو یہ بیک سائڈ پہ سرونٹ باتھ روم اور سرونٹ کوارٹر ہے اور اس پہ ہم اینڈ پہ جائیں گے. اب ہم گھر کا وزٹ کرتے ہیں. گھر کی کرسی کافی اونچی ہے. یہ یہاں سے ہم 1 اور 2 اسٹیپ اوپر چلیں گے. یہاں سے یہ گھر کی انٹرنس سے پہلے چھت بھی دیکھ لیں. تاریخی انداز کے ماڈرن سٹائل سے اس کو بنایا گیا ہے. اور ہم اگر رائٹ ہینڈ پہ جائیں تو یہ فلورنگ اس کی ووڈن فلورنگ ہے, ہوادار اور روشن ہے اور اس کی چھت کی فال سیلنگ بھی خوبصورت ہے. یہ شروع میں یہ ایک اسٹڈی روم ٹائپ جگہ بنائی گئی ہے. آئیے ہم گھر میں انٹر ہوتے ہیں. یہ لیفٹ ہینڈ پہ گراج کی طرف کھڑکی ہے, روشن اور ہوادار ہے. اور یہاں پہ ہم رائٹ پہ مڑتے ہیں تو یہ ڈرائنگ روم ہے. ڈرائنگ روم کا ایریا چھت کا یہ دیکھ لیجئے کہ فال سیلنگ کیسی ہے. اور رائٹ ہینڈ پہ ہم مڑتے ہیں تو یہ کچن ہے. یہ کچن کا نیچے کا ایریا ہے اور کچن کی الماریاں ہیں اور یہ کچن کی چھت کا ایریا ہے. کچن کے سامنے بھی یہ کھڑکی ہے جو سائڈ گلی میں کھلتی ہے. روشن اور ہوا کا خاصا خیال رکھا گیا ہے. اس کے ساتھ یہ ڈرٹی کچن ہے اور یہ اس کا چولہا, نیچے کا حصہ ٹائل فلورنگ. یہ والی سائڈ سامنے ایگزٹ کے لیے سرونٹ کو اگر باہر گلی سے آنا پڑے تو آ سکتا ہے اور جا بھی سکتا ہے. اس کے لیے روشن ہوا کے لیے کھڑکی بھی ہے اور ایگزاسٹ بھی ہے. اور یہ ہوڈ لگا ہوا ہے اور یہ سامان کچن کا رکھنے کے لیے چھوٹی چھوٹی الماریاں اور یہ وارڈروبس بنی ہوئی ہیں. یہ فریج رکھنے کے لیے جگہ خالی چھوڑی گئی ہے. آئیے اب ہم اس علاقے میں چلتے ہیں اور اس علاقے میں یہ لاؤنج میں آ گیا ہوں. یہ کچن سے بھی لاؤنج میں راستہ ہے اور میرے خیال میں آئیے خاصا بڑا اور کھلا لاؤنج, ایسا لگتا ہے جیسے 2 کنال کا لاؤنج ہے. یہ اس کی چھت کی ڈیزائننگ آپ دیکھ سکتے ہیں, سادہ ہے, ماڈرن ہے, خوبصورت ہے اور صوفے کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا ہے. یہاں پوری فیملی بیٹھ کے بہت مزے سے, یہ میڈیا وال ہے جو دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ وارڈروبس چھوٹا بڑا سامان رکھنے کے لیے بھی بنائی گئی ہیں. کچن سے اٹیچمنٹ ہے اور یہ لاؤنج ٹی وی لاؤنج کا راستہ یہاں پہ پنکھے لگے ہوئے ہیں, وہ آپ دیکھ چکے ہیں. فلورنگ بہت خوبصورتی سے ٹائل ہے. جب ہم یہاں جاتے ہیں تو رائٹ ہینڈ پہ جب مڑتے ہیں تو یہ روم نمبر 1 ہے. یہاں پر ڈرائنگ روم کے بعد یہ روم نمبر 1 ہے گراؤنڈ فلور پر. اس میں بھی کھڑکی ہے اور روشنی اور ہوا کا بندوبست ہے اور یہ سیمی فرنشڈ کہہ سکتے ہیں کہ موقع پہ موجود ہے. جو لیں گے اس کے ساتھ یہ بیڈ اور سائڈ ٹیبل اس کی گھر کی قیمت کے شامل ہیں. یہ میڈیا کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ اسٹڈی ٹائپ بھی جگہ بنائی گئی ہے. یہاں پہ یہ وارڈروبس ہیں کپڑوں کے لیے. جب ہم رائٹ مڑتے ہیں تو یہ دروازہ ہے واش روم کا اور یہ آپ دیکھیں گے, میں آپ کو چھت بھی دکھا رہا ہوں, ایگزاسٹ, چھت کی فال سیلنگ اور یہ واش روم کی ڈیزائننگ. یہ شاور ہے اور کھڑکی ہے, کموڈ, مسلم شاور اور دوبارہ دیکھ لیا آپ نے ایگزاسٹ. اس طرح گراؤنڈ فلور پر بیڈ روم نمبر 1 ہم دیکھ چکے ہیں اور اب ہم
بیڈ روم نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں. میں بیڈ روم نمبر کے بعد یہ رائٹ موڑوں گا تو یہ بیڈ روم نمبر 2 ہے. بیڈ روم نمبر 2 اس میں بھی بیڈ موجود ہے اور یہ میڈیا وال بھی ہے اور کھڑکی جو کہ ریلنگ ہے, ہوا اور روشنی کے لیے کھول سکتے ہیں اور سیکورٹی کے لیے گرل لگائے گی. اور یہ چھت کو دیکھیں, اچھی خوبصورت فال سیلنگ ہے. بیڈ وتھ ٹیبل, سائڈ ٹیبلز ہیں. یہ میں بیڈ روم نمبر 2 میں ہوں اور یہ اس کی وارڈروبز ہیں کپڑے رکھنے کے لیے. رائٹ پہ مڑتا ہوں, یہ بیڈ روم نمبر 2 کا واش روم ہے. اس کی یہ چھت بھی دیکھ رہے ہیں, یہ ایگزاسٹ, کھڑکی, واش بیسن اور کموڈ اور ایسٹرن WC20 میں لگا ہوا ہے. اور یہ اس کا شاور ہے. تو اس کا یہ بیڈ روم نمبر 2 کا وزٹ مکمل ہوا. تو آئیے ہم بیڈ روم نمبر 2 سے باہر چلتے ہیں. اب میں دوبارہ لاؤنج میں, اور یہ رائٹ پہ مڑا تو یہ بیڈ روم نمبر 1 کے سامنے ہی بیڈ روم نمبر 3 ہے. یہ سیم اسی طرح سے چھت بھی آپ نے دیکھ لی ہے. یہ بیڈ روم میں بیڈ بھی موجود ہیں جو کمرے کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے ہیں. ہر کمرے میں آلموسٹ تقریباً بیڈ روم 1 اور 2 میں یہ بیٹھنے کے لیے اسٹڈی ٹائپ جگہ بھی بنائی گئی ہے اور خوبصورت سی الماری بھی, جبکہ وارڈروبز اس کے علاوہ ہیں. یہ وارڈروبز چھت تک بنی ہوئی ہیں اور خاصی کھلی اور کشادہ ہے. چھت کا بھی نظارہ آپ دیکھ لیجیے. اور اب ہم جب رائٹ مڑتے ہیں تو یہ واش روم کا دروازہ ہے اور یہ واش روم ہے. اور یہ سامنے واش بیسن ہے اور نیچے وارڈروبز ہیں. یہ کموڈ ہے, مسلم شاور, اور یہ نہانے کے لیے شاور. اور آسمان, چھت سے بھی آپ شاور انجوائے کر سکتے ہیں, ایسا کہ جیسے بارش کی رم جم ہو رہی ہو. بڑی خوبصورتی سے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے. کچھ لائٹس اس وقت میں شاید نہیں جلا سکا, شاید اس کو پراپر خوبصورتی آپ کو اس طرح فیل نہ ہو, لیکن بہرحال اس میں بھی یہ کھڑکی اور ایگزاسٹ موجود ہے. آئیے اب بیڈ روم نمبر 3 مکمل ہو گئے ہیں. اب ہم فرسٹ فلور کی طرف روانہ ہوتے ہیں. یہ میں دوبارہ لاؤنج میں آ گیا ہوں اور پورا گھر اب دیکھ رہے ہیں, اور یہ باہر سے انٹرنس ہے. آئیے ہم فرسٹ فلور کی طرف چلتے ہیں. لیکن فرسٹ فلور سے پہلے بہتر ہوگا کہ ہم اس کے بیسمنٹ کا جائزہ لے لیں. لیجیے, یہ اب ہم بیسمنٹ کی طرف چل رہے ہیں اور بیسمنٹ میں پوری فل فلیج بیسمنٹ ہے. اور اس میں انٹرنس کے لیے آپ یہ دیکھیں, ہوا اور روشنی کا خاص خیال رکھا گیا ہے. یہ بالکل عام گھروں سے بالکل یونیک گھر ہے, بڑی مضبوط اور ہوادار اور روشن یہ سول انجینئر نے تعمیر کیا ہے. اس میں ہم رائٹ پہ مڑتے ہیں تو یہ واش بیسن ہے اور یہ اس میں یہ روشنی ہوا کا یہاں بھی خیال رکھا گیا ہے. اور یہ واش بیسن ہے اور یہ مسلم شاور اور کموڈ ہے. ہر چیز بڑی ماڈرن اسٹائل کی بنی ہوئی ہے. اور اب ہم رائٹ پہ اگر مڑتے ہیں تو یہ بہت بڑا ہیوج ڈرائنگ روم ہے. اتنا بڑا ڈرائنگ روم ہے. اور آئیے پہلے چھت کا جائزہ لے لیں. چھت کی ڈیزائنیں دیکھ کے تو اب ہم ڈرائنگ روم میں انٹر ہوتے ہیں. یہ دیکھیے, ڈرائنگ روم میں صوفے سیٹلڈ ہیں, بڑی خوبصورتی سے سجائے گئے ہیں. صوفوں کی تعداد گن کے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ بھی سائڈ پہ مکمل گلی ہے جس سے روشنی اور ہوا کا خیال رکھا گیا ہے. ماؤنٹنگ بھی بہت خوبصورتی سے بنائی گئی ہے. اور اس ماؤنٹنگ کو دیکھ کے انسان اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے جس نے انسان ایسے پیدا کیے جو کہ اس کی بنائی ہوئی زمین میں خوبصورتی لے کر آتے ہیں, رب کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ یہاں اس کی فلورنگ, ویسے تو یہ ٹائل فلورنگ ہے لیکن اس کا سٹائل ووڈن جیسا ہے. تو یہ تمام فرنیچر اس گھر کے ساتھ ہی ہے. ابھی ہم اس وقت بیسمنٹ میں ہیں. بیسمنٹ میں ڈرائنگ روم کا ہم نے جائزہ لیا ہے. فرسٹ گراؤنڈ فلور پر 3 بیڈ تھے, وہاں پہ ان ساری چیزوں کی جگہ نہیں تھی, اس لیے یہاں پر
12 कुर्सियों की डाइनिंग टेबल है, 4 ये हैं, 4 ये हैं और 2 ये हैं। तो ये यहाँ पे भी रोशनी और हवा का ख्याल रखा गया और इसकी छत का डिज़ाइनिंग का भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सादा है, खूबसूरत है, दीवारों पे खूबसूरत माउंटिंग बनी हुई है जो कि कशिश और ख़ूबसूरती में इजाफ़ा करती है। दरवाज़ों की डिज़ाइनिंग भी बहुत ज़बरदस्त है। आइए हम बेसमेंट में ड्राइंग रूम के बाद दाखिल होते हैं। ये यहाँ पे बेसमेंट में लिफ्ट की जगह है। लिफ्ट जो है वो उसकी ये जगह देख लीजिए जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये बेसमेंट की जगह में ये लिफ्ट की जगह है और ये ऊपर तक लिफ्ट की जगह मौजूद है जो कि अभी लिफ्ट लग जाएगी तो ये इसमें मूवमेंट भी आसान हो जाएगी। वक्ती तौर पे उन्होंने लिफ्ट को एक छोटा सा दरवाज़ा लगाया है। आइए अब हम लेफ़्ट हैंड पे मुड़ते हैं तो ये एक छोटा सा स्टडी रूम टाइप जगह है जहाँ पे बच्चे अपने पढ़ने के लिए बेहतरीन जगह शुमार हो सकती है। यहाँ पे भी देख लें, हर जगह पे खिड़की मौजूद आपको ज़रूर मिलेगी, कहीं आपको हब्स का या सेम का शायबा नहीं मिलेगा। टाइल फ्लोरिंग है, इसकी छत का भी देख लीजिए, छत भी नज़र। और लेफ़्ट हैंड पे बहुत ह्यूज इसका स्टोर है। इसमें स्टोर में सल्फेट डली हुई है और इसकी स्टोर में भी मैंने भी एक लाइट जलाई है, तमाम लाइट्स ऑन है तो जो कि इसकी खूबसूरती में इजाफा कर रही हैं। आइए अब हम फिर लॉन्च टाइप एरिया में आ गए हैं। तो ये मैं अब ग्राउंड फ्लोर पे बेडरूम नंबर 1 में आ गया हूँ। तो ये इसमें इस साइड पे भी आप देखिए खिड़की है और इस साइड पे भी मूवेबल खिड़की है और यहाँ पर वक्ती तौर पर उन्होंने यूपीएस का अरेंज किया हुआ है, लेकिन इसको किसी भी और जगह शिफ्ट किया जा सकता है। छत की डिज़ाइनिंग देख लें, बहुत खुला और बड़ा ये कमरा है। यहाँ पर इस तरफ जाएं तो ये देखिए, ये ओपन टू स्काई जगह है जहाँ रोशनी और हवा इस यहाँ पे इनको मिलती है। ये पौधे भी लगे हुए हैं खूबसूरत और ये सीवरेज टैंक है जहाँ पे सिस्टम मौजूद है जो कि फौरी तौर पर सीवरेज के पानी को ऊपर शिफ्ट कर देता है। पौधे हैं जो कि घर की खूबसूरती में इजाफा करते हैं और ऑक्सीजन पैदा करने का बायस होते हैं और घर के माहौल को खुशगवार रखते हैं। और आइए अब हम दोबारा लॉबी में आ गए हैं। यहाँ पर कपड़ों के लिए बहुत सी अलमारियाँ बनी हुई हैं जो कि बहुत से मेहमानों को एंटरटेन कर सकती हैं। आइए हम वाशरूम में चलते हैं। ये वाशरूम 2 हिस्सों में मुनक़सिम है। बेसन राइट हैंड पे मुड़े तो ये 2 हिस्सों में ये इसका स्पेशली नहाने का एरिया। अगर आप यहाँ पे मौसम बारिश से दोनों होना चाहते हैं तो आपको यही महसूस होगा कि जैसे आप बारिश में नहा रहे हैं। बहुत खूबसूरत मार्बल टाइप टाइल से इसको मुज़य्यन किया गया है। आइए अब हम इसके दूसरे हिस्से में चलते हैं। दूसरे हिस्से में कमोड और WC दोनों हैं, जिसकी बहुत अच्छी बात है। मुस्लिम शाह नज़र आ रहा है। यहाँ पे भी आप देखिए खिड़की है और ये छत में ये एग्जॉस्ट की सहूलत भी मौजूद है ताकि कमरे में वाशरूम में किसी तरह से कोई हब्स ना हो। अब हम ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट बेसमेंट में आ चुके थे। बेसमेंट को आपने दोबारा जायज़ा ले लिया है और अगर आपको समझना है तो दोबारा भी वीडियो देख सकते हैं। अब हम दोबारा सीढ़ियों पर आ गए हैं और अब मैं फर्स्ट फ्लोर यानी ग्राउंड फ्लोर पर जाऊंगा और वहाँ से फिर हम फर्स्ट फ्लोर पे चलेंगे। आइए चलते हैं। लीजिए अब मैं जा रहा हूँ ग्राउंड फ्लोर की तरफ आ गया हूँ और ये किचन मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ और अब हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रहे हैं। आइए फर्स्ट फ्लोर की तरफ चलते हैं। लेकिन फर्स्ट फ्लोर पे देखें तो ये इसमें भी रास्ते में बहुत खूबसूरत रेलिंग खिड़की लगी हुई है जिसमें रोशनी हवा का बेहतरीन बंदोबस्त किया गया है। और लीजिए
यहाँ पर देखें तो यहाँ की एक नई डिज़ाइनिंग और नई दुनिया है। अगर हम सीढ़ियों से ऊपर आकर राइट हैंड पे मुड़ते हैं, यहाँ पे राइट हैंड पे एक बहुत खूबसूरत किचन बनाया गया है। ये किचन की नीचे का हिस्सा है, चूल्हा, हुड और ये अलमारियाँ, वार्डरोब्स बनी हुई है जहाँ पे किचन की सामान रखा जाता है। और ये प्रॉपर एग्जॉस्ट का बंदोबस्त हुड की शक्ल में मौजूद है। और अच्छी बात यह कि यहाँ पर भी स्पेनिश स्टाइल में बाहर डिज़ाइनिंग दी गई है और रोशनी खिड़की का मौजूद, रोशनी तीनों खिड़कियों में रोशनी और हवा का आमद है। बाहर अगर हम जाते हैं तो एक खूबसूरत लॉबी सी बनी हुई है। ये स्पेनिश स्टाइल है, टाइल फ्लोरिंग टाइप जगह है और यहाँ पर टेपर छत है। और यहाँ पे भी पौधों को बड़ी खूबसूरती से मुज़य्यन किया गया है। यहाँ पे हर तरफ पौधे लगाए गए हैं जो कि घर के फ्रंट को खूबसूरती से मुज़य्यन करते हैं। और घर भी रोड के बिल्कुल ऊपर है जो कि 50 रोड पे वाक़ है। हर वक्त घर में रौनक रहती है। और ये मैं आपको घर का पहले ही दिखा चुका हूँ कि ये किसी भी रहाइश के लिए बहुत आइडियल है, रोज वाइज बेहतरीन है। और अगर आप हर चीज़ का ख्याल रखा गया, इवन यहाँ पर उन्होंने टैब भी दिया है, जगह जगह पर उन्होंने स्विच दिए हुए हैं। आइए अब हम दोबारा फर्स्ट फ्लोर पे एरिया में चलते हैं। इसकी छत पहले भी देख चुके हैं और दोबारा देख लें। फ्लोरिंग टाइल है और वाइट फ्लोरिंग है। ये फर्स्ट फ्लोर पर भी उन्होंने छत को अच्छी फॉल सीलिंग की हुई है और बेहतरीन किस्म की टाइल्स उन्होंने लगाई है जो कि काफ़ी पायदार है। जब हम इसे राइट मुड़ते हैं तो वार्डरोब का दादम छत तक बनी हुई है, देखिए बिल्कुल ब्रांड न्यू है। यहाँ से वार्डरोब के साथ अब हम जब राइट मुड़ते हैं तो उसके साथ ये वाशरूम अटैच्ड है। बहुत मजबूत लकड़ी का दरवाज़ा है, शायद एशवुड होगा। ये इसके पहले आप फर्श का जायज़ा लें। ये कमोड है और WC भी लगा हुआ है। ब्लैक पत्थर से खूबसूरती में इजाफा किया गया है और लगता है कि किसी ख़ास डिज़ाइनर ने इसको डिज़ाइन किया है। ये शौकीन हज़रात के लिए बहुत बेस्ट है और मेरे ख्याल में ये आपको पहली नज़र में पसंद आ सकता है। शर्त यह है कि आप साहिब नज़र हों। जब भी आएँ यकीनन आप किसी समझदार को साथ लेकर आएंगे तो फिर ही आपको ये पसंद आ सकेगा। और आइए अब हम ये मैं आपको दिखा चुका हूँ ग्राउंड फ्लोर पर के बाद हम फर्स्ट फ्लोर आए तो ये राइट पे के किचन था ये, और उसके बिल्कुल साथ ही टेरेस छोटा सा ये इसके सामने बेडरूम नंबर 1 है, फर्स्ट फ्लोर का बेडरूम नंबर 1। अब हम दोबारा लाउंज में चलते हैं, बल्कि पहली मरतबा लाउंज में आ रहे हैं। लाउंज के लिए आप देखिए कितना खुला और मूवेबल, जाली, शीशा, आईना सब कुछ लगाए हुए हैं, इधर भी और इधर भी। यानी जो साहब शौकीन है कि घर यार हवादार रोशन हो, इधर खिड़की खोल लें और इधर खोल लें आमने सामने, तो नेचुरल है कि हवा और रोशनी का गुज़र होगा। और हर जगह यहाँ आप देखें कि जगह जगह पे सॉकेट्स लगाई गई हैं ताकि किसी को भी यहाँ पे कोई इशू ना हो अपनी तरतीब देने में। हर तरह के कनेक्शन का ख्याल रखा गया है। अब हम राइट हैंड पे मुड़ेंगे तो ये राइट हैंड पे फर्स्ट फ्लोर का बेडरूम नंबर 2 है। इसकी छत भी देख लीजिए, ये काफ़ी खुली इसकी खिड़की है और मूवेबल है, हवा और रोशनी के बेहतरीन इम्तजाज है। यहाँ पे निस्बतन छोटा कपड़ों की वार्डरोब है और ये इसका वॉशरूम देखते हैं। ये भी टाइल फ्लोरिंग है, बेसन
ٹائلز کو ڈیزائن بہت خوبصورت ڈیزائن اور کلر سے مزین کیا گیا ہے. آپ دیکھیں گے تو امید ہے کہ آپ کو سادگی پسند آئے گی. یہ اس کی کھڑکی ہے اور یہاں پہ WC اور کموڈ دونوں لگے ہوئے ہیں. آئیے پھر ہم یہاں پہ اس کے دوبارہ کمرے میں آ گئے. رائٹ ہینڈ پہ جب ہم مڑتے ہیں تو یہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جو کہ سرونٹ کوارٹر کے لیے بنایا گیا ہے. یہ بھی ہوادار اور روشن ہے. اس کی بھی چھت اچھی خوبصورت ہے. پانی کی ٹیپ کے لیے جگہ ایگزٹ رکھی گئی ہے، تو لگانا چاہے تو لگا سکیں. اور یہاں پر یہ سرونٹ کے لیے سیڑھی کا بندوبست بھی ہے، جبکہ وہ آپ دیکھیں تو یہ آپ کو سرونٹ باتھ روم اور سرونٹ کے لیے آپ کو بیسن اور سرونٹ واش روم کا دروازہ کھلا نظر آ رہا ہوگا. تو پیچھے گلی میں یہ اویلیبل ہے اور سرونٹ یہاں سے اوپر آ سکتا ہے گلی سے اور یہاں پہ اپنی رہائش کر سکتا ہے. اس کا بھی یہ خیال کیا جا سکتا ہے، یہاں پہ سارے کنیکشن موجود ہیں کہ اگر یہاں پہ کوئی فیملی کا بزرگ رہتا ہے جس کو سرونٹ کی کیئر کی ضرورت ہے تو سرونٹ ہر وقت اویلیبل ہو سکتا ہے. اب ہم رائٹ ہینڈ پہ جاتے ہیں تو یہ بیڈ روم نمبر 3 ہے. فرسٹ فلور پر بیڈ روم نمبر 3. خوبصورت ٹائل، سادہ، پائیدار یہاں پہ بیڈ موجود ہے. اس میں بھی کھڑکی موویبل ہے جس میں شیشہ اور جالی لگی ہوئی ہے اور ہوا اور روشنی کے لیے بیسٹ ہے. اس کی چھت اور فال سیلنگ پر ڈیزائن سادہ ہے اور خوبصورت ہے. سائڈ ٹیبلز موجود ہیں اور یہ اس کی وارڈروبز ہیں جیسا کہ باقی کمروں میں آپ نے دیکھی. اور یہ اس کی چھت دیکھ لیجئے، ہر جگہ پہ روشنی اور ہوا اور خریدار اور رہنے والے کی آسانی کا خیال رکھا گیا ہے. ہر جگہ پہ آپ ساکٹس دیکھتے ہیں موجود ہیں. AC کے ایگزٹس کی جگہ موجود ہے. آئیے واش روم میں چلتے ہیں. واش روم کا فرش بہترین، صاف ستھرا اور اچھی ٹائلز کے ساتھ اس کو سجایا گیا ہے. یہ اس کا کموڈ ہے اور مسلم شاور یہاں سادگی سے کام لے کے سادہ شاور لگایا گیا ہے جو کہ نہانے کا کام آتا ہے. یہ اس کی کھڑکی ہے اور یہ اس کا ایگزاسٹ ہے. یہاں پر آئینہ لگانے کی جگہ ہے اور ہر طرح سے ہر سہولت کا خیال رکھا گیا ہے. آئیے اب میں آپ کو اس کے چھت پر لے کے چلتا ہوں، لیکن چھت سے پہلے فرسٹ فلور پر واقع آپ اس کا خوبصورت کور ٹیرس دیکھیں. یہ فرسٹ فلور پر لاؤنج کے ساتھ ہی ہے، بیڈ روم نمبر 2 اور 3 کے ساتھ. آپ صبح صبح اٹھیں اور یہاں پر آپ نے اگر ایکسرسائز کرنی ہے تو ایکسرسائز کریں، سبزے سے آنکھوں کو دل بہلائیں. اور اگر آپ باربیکیو کرنا چاہتے ہیں مہمانوں کے ساتھ تو یہ باربیکیو کے لیے بہترین جگہ ہے. ٹیپ بھی ہے یہاں پر اور برتن دھونے وونے کے لیے بھی جگہ ہے. سوئچ لگانے کے لیے یہاں پر ڈیک لگا کر اور استعمال کر کے ہر چیز کا خیال رکھا جا سکتا ہے. اور یہ آپ دیکھ لیجئے جو میں نے آپ کو پہلے عرض کیا، یہ کھڑکی اور آگے وہ مزید دونوں کو جب کھول دیں گے تو یہ کھلی روشنی اور ہوا سے بھرپور انجوائے کریں گے. گھر کو محفوظت کرنے کے لیے چھوٹی سی یہ بنایا گیا شیڈ تاکہ یہ بچھاڑ میں دیواروں کو نقصان نہ ہو اور دیواریں محفوظ ہوں. راک وال بڑی خوبصورت ہے اور اس کے فرش دیکھیں، فرش جو ہے اس میں کلرنگ کا خیال رکھا گیا ہے. سبزہ ہر وقت دل کو بہلاتا ہے. اور یہاں پر اوپن ٹو اسکائی ہے، آسمان، کھلے آسمان کے تلے سو بھی سکتے ہیں، انجوائے بھی کر سکتے ہیں. یہاں پر بیٹھ کے تلاوت کر سکتے ہیں اور گانے بھی گا سکتے ہیں، ڈھولے مائیے بھی کہہ سکتے ہیں، فیملی کے ساتھ باربیکیو بھی کر سکتے ہیں. امید ہے کہ یہ ٹور آپ کو پسند آیا ہوگا. ویڈیو میری کچھ لمبی ہو گئی ہے لیکن امید ہے کہ آپ بور نہیں ہوئے ہوں گے. آئیے اب ہم سیکنڈ فلور کی طرف چلتے ہیں جو کہ ٹاپ چھت ہے. اس پہ راستے میں یہ دیکھیں کتنی بڑی قدم کھڑکی لگی ہوئی، اس میں بھی موویبل ہے، جالی اور شیشہ لگا ہوا ہے. کھول دیں تو یہ آپ سارا گھر روشن ہوادار. یہاں پر ممٹی بھی موجود ہے. یہ دیکھیے یہ ممٹی ہے. یہ دیکھیے یہاں پر آپ اس ممٹی کو ایز اے اسٹور استعمال کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ فلورنگ، وہی فلورنگ اوپر آ رہی ہے
اور یہ دیکھیں یہاں اور یہاں ہوا اور روشنی کا یہاں پہ خاص بندوبست کیا گیا ہے. یہ لگتا ہے کسی صاحب ذوق نے گھر بنایا ہے. یہاں پر ہی ان کی ڈی پی ایک لگائی گئی ہے. آئیے اب چھت پر چلتے ہیں. یہاں پہ چھت خاصی کھلی ہوادار اور روشن ہے, بہت خوبصورت ہے. اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ جو کرکٹ کے شوقین لوگ ہیں, جو چاہتے ہیں بچے باہر جا کے نہ کھیلیں, انہیں چاہیے کہ وہ یہ یہاں پہ آلریڈی ایک سسٹم بنا ہوا ہے. پلرز آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر پلرز, یہ دیکھیے وہاں تک تقریباً 8 پلر بنے ہوئے ہیں. 1 2 3 4 5 6, ہاں 6 اور 6 12 پلرز موجود ہیں جس پر یہ راڈز لگے ہوئے ہیں. اور انہوں نے بتایا کہ اس راڈز پر آپ جال لگائیں گے. اور یہ انہوں نے کرکٹ کی پچ بنائی ہے جو کہ یہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہاں سے شروع ہو کر یہ دیکھیے اور وہاں تک جاتی ہے. یہاں پہ بیٹسمین کھڑا ہوگا اور یہاں پہ جال لگا ہوگا, وہ ہٹ لگائے گا تو یہاں پہ بچے انجوائے کریں گے اور چوکے چھکے لگائیں گے. دائیں بائیں کا علاقہ بہت خوبصورت علاقے پر مکینوں پر مشتمل ہے. یہ اس کی بہت بڑی ٹینکی پورے سسٹم کے ساتھ موجود ہے, یہ دیکھ لیجئے. اور زمین سے اونچی ہے اور مضبوط ہے, راک وال ہوا ہے. اور اس راڈز کی دوسرا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس کے اوپر آپ سولر بھی لگا سکتے ہیں, جیسے کہ پڑوسیوں نے سولر لگایا ہوا ہے. تو ایلیویٹڈ سولر لگانے سے آپ کی جگہ بھی بچ جائے گی اور کرکٹ بھی اچھی ہوتی رہے گی. امید ہے کہ آپ کو یہ ٹور پسند آیا ہوگا اور آپ سے نیکسٹ کسی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے گا. محمد زبیر, فیصل ٹاؤن, القمر اسٹیٹ, 032184383939, 034584383939 اور آفس کا نمبر ہے 0423516778. تو ملتے ہیں پھر اگلی کسی اچھی ویڈیو میں, بہترین ویڈیو میں. مجھے آپ کی رہنمائی اور کامنٹس کا انتظار رہے گا. شکریہ. السلام علیکم. اللہ حافظ. خوش رہیں, مسکراتے رہیں تاکہ معاشرے میں خوشی اور مسکراہٹ پھیلتی رہے. السلام علیکم.